ایک قوت ارادی پیدا کرنا چاہتا ہو، ہمتیں مت ہارو، بزدل مت بنو. کسی شیر کو اگر کوئی ہجڑا کہہ دے وہ شیر ہجڑا نہیں ہوتا. کسی مرد کو عورت کہہ دے وہ مرد عورت نہیں ہو جاتی. عورت کو مرد کہنے سے وہ عورت مرد نہیں ہو جاتی. اس طریقے سے ہماری تاریخ پرامن ہے، ہماری تاریخ صاف ہے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. ہمیں ان کے معبودان باطلا کا اعزاز کرنے کا، اکرام کرنے کا، گالیاں نہ دینے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. پھر مسلمانوں کس جرم کے اندر ہمارے نوجوانوں کی زندگی کو تباہ اور برباد کیا جاتا ہے؟ کس جرم کے اندر ہماری امت کی ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کو لوٹا جا رہا ہے؟ کس جرم کے اندر آسام کی سرزمین کے اندر ایک ماں کے گود سے دودھ پیتے بچے کو چھین کر کھولتی ہوئی کڑائی کے اندر ڈالا جا رہا ہے اور ماں کو اس حالت کو، اس منظر کو دیکھنے پر مجبور کیا جا رہا ہے؟ کس جرم کے اندر گجرات کی سرزمین کے اندر ایک حاملہ عورت کے پیٹ کو پھاڑ کر ہوا میں اڑا کر ترشول کے اندر چبا کر اس کو آگ کے حوالے کیا جاتا ہے؟ قرآن جہاں نماز کا حکم دیتا ہے، قرآن جہاں زکات کو اسلام کا اہم ترین فریضہ قرار دیتا ہے، قرآن اور اسلام جہاں حج بیت اللہ کو، رمضان کے روزے کو، وہی قرآن تو مسلمانوں یہ کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کہ تم اگر تمہاری ماں کی آبرو لوٹنے آئے تو تم یہ کہو گے اہلا و سہلا مرحبا، ویلکم، خوش آمدید، آئیے ہم پرامن زندگی، ہجڑوں کی زندگی، ہاتھوں کے اندر چوڑیاں پہن کر، کان کے اندر بالیاں ڈال کر ہم بزدلانہ زندگی گزار رہے ہیں. آؤ لوگوں، میری ماں کی عزت سے کھیلو، میری بیٹی کی عزت سے کھیلو، میری بیوی کی عزت سے کھیلو. یہ کون سا دھرم اجازت دیتا ہے؟ یہ کون سا مذہب اسلام اجازت دیتا ہے کہ ہمارے سامنے میناروں کو ڈھایا جائے، مسجد کو شہید کیا جائے، مدارس کو بدنام کیا جائے، کلام پاک کے اوراق پر AK-47 چلایا جائے، کلام پاک کے اوراق کو زمین کے اندر ڈال کر جوتوں تلے روندا جائے، کلام پاک کے اوراق کے اندر غلاظت رکھ کر ریلوے اسٹیشنوں کے اندر پھینکا جائے؟ کیا مذہب اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ماؤں کی عزت لٹتے رہے اور امن کے نام پر مسلمان خاموش رہے؟ کیا اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا من قتل دون عزہ فہو شہید؟ جو اپنی عزت، اپنی ماں کی عزت، اپنے قوم کی عزت، اپنے مسجد کی عزت، اپنے مدرسے کی عزت، اپنے وہ علماء جو نبی کے جانشین ہیں، نبی کے وارثین ہیں، ان کے بچانے کے لیے مر جاتا ہے. بدر میں مرنے والا شہید، احد میں مرنے والا شہید، تبوک میں مرنے والا شہید. تو آپ نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید، من قتل دون عزہ فہو شہید. عزت بچانے، مال بچانے، کارخانہ بچانے، مسجد بچانے، مدرسہ بچانے، اپنی قوم کا نام و نشان بچانے مرنے والے کو کیا شہید قرار نہیں دیا گیا؟ اس کے لیے کیا تیاری کی؟ داڑیاں مڈا کر اور فلموں کے رنگ ٹون اپنے موبائل کے اندر رکھ کر، ان کے گانے رکھ کر، وہ گانے کہ جس کے اندر ایک رنڈی عورت شرمگاہ کو چھال چھاڑ کر سبحان اللہ کہتی ہے، اپنے کولوں کو مٹکا کر ماشاء اللہ کہتی ہے، اپنے سینوں کو ایک رنڈی، ایک فاحشہ، ایک بدکار عورت گھما گھما کر الحمدللہ کہتی ہے. مسلمانوں، اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا اذا لم تستحی فاصنع بما شئت. غیرت اگر تجھ میں نہیں ہو، شرم نہ ہو، حیا نہ ہو، جو چاہے تو کر لے. بتائیے مسلمان، اللہ کا نام رنڈیوں کے ساتھ جڑ رہا ہے، اللہ کا نام شرمگاہ کی طرف اچھالنے کی طرف منسوب ہو رہا ہے. آج اپنے موبائل کے اندر ایسے گانے رنگ ٹون کے طور پر نہیں رکھا ہوا ہے. کیا کرتے ہیں فٹ پاتھوں پر بیٹھ کر؟ کیا کرتے ہیں رات کے 11 بجے 12 بجے یہ چائے کے ہوٹلوں میں اور شربت کی دکانوں میں پیپسی اور کوک پی کر یہ کیا کر رہے ہیں؟ کون سا ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں؟ کیا یہ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کے اندر ہماری ماں اور بہنوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر، عراق کے اندر، صومالیہ کے اندر، رنگول کے اندر، برما کے اندر، شاملی کے اندر، مظفر نگر کے اندر کیا یہ مسلمانوں ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا ہم کل ہماری ماں کو چھوڑ دیں گے، اپنی بیٹی کو چھوڑ دیں گے؟
اپنی بہو کو چھوڑ دیں گے. ارے کس طرف بھاگ رہے ہو؟ ہجڑو، بزدلو، آؤ. اسلام تمہیں ہجڑے پن کی اجازت نہیں دیتا، بزدلانہ پن کی اجازت نہیں دیتا. دیکھو یہ فلمیں کام آنے والی رہی. میرے نوجوان، تو داڑھی مڈا کر تو چمڑا نکال لے، تو ہیرو نہیں بن سکتا. اللہ کی نگاہ میں تو زیرو ہے، فرشتوں کے نگاہ میں تو زیرو ہے. المرء مع من احبا. ان علماء کی شکلیں اپنا لے، پیران پیر کی شکل اپنا لے، نبی کی صورت کو اپنا لے، نبی کی سیرت کو اپنا لے، صدیق و فاروق کی صورت کو اپنا لے. کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، حوض کوثر کے علاوہ کوئی حوض نہیں ہوگا اور کوئی پانی نہیں ہوگا. اس وقت یہ صدیق فاروق کام دیں گے. یہ آج فلموں میں ناچنے والے، میری ماں کس طرف تو جا رہی ہے، کس طرف تو دوڑ رہی ہے. رنڈیوں کے پیٹرن کو اپنا کر، رنڈیوں کے کپڑوں کو اپنا کر، رنڈیوں کے فیشن کو اپنا کر. میری ماں قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ ان کی شرمگاہوں کو ان کی پیشانی پر لٹکا دے گا جو دنیا کے اندر بدکاری کیا کرتے تھے. جہنم خود ان سے جہنمی پناہ مانگے گے. اے اللہ آگ کا عذاب دے دے، سام کا عذاب دے دے، بچھو کا عذاب دے دے. یہ ہیرو ہیروئن جن کی شرمگاہیں ان کی پیشانی پر لٹکی ہوئی ہیں اور گندا مواد نکل رہا ہے. کاش نوجوان کسی کتے کی نقل کر لیتا تو شاید بچ جاتا، کسی گیدڑ کی نقل کرتا شاید بچ جاتا، کسی بھالو کی نقل کرتا شاید تو بچ جاتا. ان فلموں میں کام کرنے والے، کتا کھانے والے، سور کھانے والے، زنا کی طرف رغبت دلانے والے شہوت آمیز کلمات سے نوجوانوں کی شہوت کو بھڑکانے والے اور عزت و آبرو کو لوٹنے کے طریقے بتانے والے آج ان کے چہرے تو بنا رہا ہے، آج ان کے لباس کو تو اپنا رہا ہے. آج کا مسلمان یہ کہتا ہے ارے بھائی الیکشن کے اندر کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کیا رحم نہیں کرتا؟ کیا اللہ تعالیٰ کرم نہیں کرتا مسلمانوں پر؟ آج مسلمان کی صورتحال کیا ہو گئی؟ کس پارٹی کے رحم و کرم پر جو مندر بنانے کا، رام مندر بنانے کا جو ہے مینیفیسٹو رکھتی ہے، اپنا ارادہ رکھتی ہے، کشمیر کے خصوصی مراعات کو ختم کرنا چاہتی ہے، ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے حقوق کو پامال کرنا، حق راہ دہی کو ختم کرنا. کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کی بدر کی نصرت، اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتے نازل کردہ کہاں چلے گئے؟ داڑھی مڑے کیا تیری مدد کی جائے گی؟ رنڈیوں کے کپڑے پہنانے والے کیا تیری مدد کی جائے گی؟ علماء کی پگڑیوں کو اچھالنے والے، اللہ کے گھر کو ویران کرنے والے، سود کھا کر اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادنا گناہ یہ کہ ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرے، ماں کا بلاತ್ಕಾರ کرے. سود کھا کر ماں کا بلاತ್ಕಾರ کرنے والے کیا تجھے پارلیمنٹ کی سیٹیں دی جائے گی؟ پارلیمنٹ کے سیڑھیاں تجھے دی جائے گی؟ یہ تو میرے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کا صدقہ ہے کہ داڑھی مڈا کر تو بچا ہوا ہے. قرآن پڑھنا نہیں آتا، کرکٹ کا ریکارڈ جانتا ہے، فلموں کا ریکارڈ جانتا ہے اور گانوں کا ریکارڈ جانتا ہے، کھیلوں کا ریکارڈ جانتا ہے اور انا اعطینا والعصر کے علاوہ تیسرا سورہ پڑھنے نہیں آتا، دعائے قنوت معلوم نہیں. ماں کا جنازہ لگا ہوا ہے، باپ کا جنازہ لگا ہوا ہے اور امام صاحب سے ریکویسٹ کر رہا ہے امام صاحب مجھے جنازہ پڑھانے نہیں آتا، میں پراپرٹی کا حقدار ہوں، میں زمین کا حقدار ہوں، آپ نماز جنازہ پڑھائیے. تجھے اللہ کی مدد چاہیے، اللہ کی مدد لینے کے لیے کوئی استحقاق نہیں. کیا بگاڑا اس ملک کا؟ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم مسلمانوں، تم نبی کی سیرت کسی اور عالم کو بلا کر سن لینا. جہیز کا ناصور، معاشرے کی خرابی، شادیوں کی برائیاں اور کسی عالم سے سن لینا. میں احساس کمتری کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، مردانیت کے جوہر پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں. میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ خنسا خولا کی گودوں میں پلنے والے بچے معاذ اور معوض بن جائے. میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ نوجوان داڑیاں مڑا کر ہجڑوں کی زندگی گزارنے کے بجائے ان کی صفوں میں کوئی خالد ابن ولید نظر آئے، ان کی صفوں کے اندر کوئی محمد بن قاسم نظر آئے، ان کی صفوں کے اندر کوئی محمود غزنوی نظر آئے، ان کی صفوں کے اندر کوئی ٹیپو سلطان نظر آئے، ان کی صفوں کے اندر کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی نظر آئے. ان
نوروں کی صفوں کے اندر میں حضرت ابو ایوب انصاری کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے نقشے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہجڑا پن چھوڑو، بزدلی چھوڑو، نہ دہشت گرد تھے، نہ ہیں، نہ رہیں گے، نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، نہ قرآن اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن یہ بھی کوئی امن والی زندگی نہیں کہ کوئی ہماری ماں کی ابرو لوٹنے کے لیے آئے، ہماری بیوی کے ابرو لوٹنے کے لیے آئے، اللہ کے گھر کو ڈھانے کے لیے آئے، علماء کو شہید کرنے کے لیے آئے، نوجوانوں کی زندگی کو تباہ برباد کرنے کے لیے آئے۔